جب سب جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دیں، اب تنہا امام علی مقام راکب دوش رسول شہزادہ بطول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے ہیں، اور آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین جو اپنی بیماری نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر پر علالت ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہم میدان کربلا میں جانے دیں اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار کربلا نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، ابھی تو تمہیں غم زدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کساں اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ اے میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے، تم سے میری ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو اپنی پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر رکھا، سید الشہداء حضرت امام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا ہے، ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نو نہالاں اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازدواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کے چہرہ پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد کیا، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی اور سب کو اپنی آخری دیدار کرا کر سلام کہہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے سے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور جان نثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تقریر فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتہام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہیں۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہے یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور
جنگجو اور بہادر جو امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید البطحی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں ہے، آج تم قوت و بہادری دیکھ لو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں فاتح خیبر شیر خدا علی المشکل کشا کا بیٹا ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی گردن پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادروں کے نام کو بدنام کرنے کے لیے حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے، میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر لگ۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کدا کر امام حسین کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک وار سے اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پساتا ہوا گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے نیزہ کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز اور بہادر شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے بھوک پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگیں، علوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے، تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارا رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بھیجا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام حسین پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا، آپ غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزہ سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفِ سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے بہتر زخم کھانے کے 72 زخم، شمشیر کے 72 تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن کی جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری 680 کو امام علی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بدبخت ازلی، خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید، شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔